کلپ نمبر 765۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 105 سے 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اولئک، یہ لوگ، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کثیر نیک اعمال کے باوجود خسارے کا شکار ہونے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، رسول اور قرآن پر ایمان نہ لائے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے، تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان اعمال پر کوئی ثواب نہ ملے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا، اور جب میزان عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر و معصیت کا وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال بے وزن ثابت ہوں گے، کیونکہ نیک اعمال کی قدر و قیمت اور ان میں وزن کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے، اور جب یہ لوگ ایمان اور اخلاص سے ہی خالی ہیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ترجمہ: پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ، یاد رہے کہ کافروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے، البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روشن دانوں سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ ترجمہ، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پر ایمان لانا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا اس کا انکار کیا، اور انہوں نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفر نبی کی توہین اور ان کا مذاق اڑانا ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ اہل حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو نصیحت۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں اور ان کے علوم انبیاء کرام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں، تو جس طرح با عمل علماء انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے مذاق اڑانے میں وارث ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جو میڈیا پر اور اپنی نجی محفلوں میں اہل حق علماء کرام کا مذاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔